السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آواز آ رہی ہے، بس وہ تھوڑا سا میرا ایشو آ رہا ہے بیچ میں ٹھیک۔ بار بار۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ آخری کلاس ہوگی جو ہم نے خلاصہ تعظیم العلم پڑھا ہے۔ اس میں ہم نے علم کی تعظیم کے اصول پڑھے تھے، 17 اصول، اور بنیادی جو نکات ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہمارا انشاءاللہ 18واں، 19واں اور 20واں ہوگا۔ آج کا جو 18واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ التحفظ فی مسئلۃ العالم۔ اس میں بیسیکلی جو سوال پوچھنے والا شخص ہے نا، اس کے حوالے سے اس میں رہنمائی کی گئی ہے کہ سوال پوچھنے والے کو بھی کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، کچھ ادب و احترام ہے سوال کرنے کے، وہ اس اصول میں ہم پڑھیں گے۔ یعنی پہلی تو چیز ہے وہ یہ کہ انسان کو جو ہے نا وہ فضول قسم کے سوال نہیں پوچھنے چاہیے جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس کو۔ غیر ضروری سوال یا ایسے سوال جن کا ابھی ضرورت نہیں ہے، یا مجلس ایسی ہوتی ہے بعض اوقات جس میں وہ سوال پوچھنا مناسب نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی عامت الناس کی مجلس ہے، اس میں کچھ ایسا سوال جو خاص اہل علم کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا طلباء علم کے ساتھ تعلق ہو، کیونکہ ہر بات جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ یا ہر مجلس میں کرنے والی نہیں ہوتی، تو بعض لوگ ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں کہ جو مجلس عامت الناس کی ہوتی ہے، جس میں ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے، ایک عامی بھی ہوتا ہے، اس میں طالب علم بھی ہے اور علماء بھی ہیں، تو وہاں پہ بعض اوقات ایسا سوال پوچھ لینا جس کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہو، یا بعض ایسے لوگ موجود ہوں جو اس سوال کو سمجھنے کے اہل ہی نہ ہو، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فتنہ بھی پھیلتا ہے۔ تو اس اصول میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے۔ اس میں ایک تو یہ کہ جو عالم ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، دوسرا یہ ہے کہ جو سوال پوچھنے والا شخص ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو سوال پوچھنے سے کوئی فتنہ تو نہیں پھیلے گا، یا کوئی برائی جو ہے، یا کسی کے دماغ میں کوئی غلط مقصد یا کوئی غلط نیت نہ ہو جائے، یا یوں سمجھ لیں آ، اس کا مطلب ہی غلط کو لے لے، فتنہ پھیلنے کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ تو یہ سوال کرنے سے پہلے انسان کو
सोचना चाहिए जो बंदा सवाल कर रहा है। यानी उसमें सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने चार उसूल जिक्र किए हैं। वो ये है कि अलफ़िक्रु फ़ी सुआलिही लिमाज़ा यस्अल। सवाल करने में अगर वही सोचना चाहिए वो किस वजह से, किस लिए पूछ रहा है, ये सवाल जो वो कर रहा है इसका मकसद क्या है। यानी उसका जो सवाल करने का मकसद है वो इल्म हासिल करना है, दीन की समझ बूझ हासिल करना है, या सिर्फ आलिम को मुश्किल में डालना या उसका मजाक उड़ाने के लिए वो सवाल कर रहा है। बाद लोग होते हैं वो किसी आलिम को आजमाइश में डालने के लिए भी सवाल पूछ लेते हैं, परेशान करने के लिए। या ये होता है कि अपनी इल्मियत जाहिर करने के लिए भी बाद लोग ऐसा बंदा कर रहा होता है। यानी इसके कई वजूहात हो सकती हैं सवाल पूछने की। तो इंसान को सवाल करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं ये सवाल करने लगा हूँ इसका मकसद क्या है, क्या मैं इल्म हासिल करने के लिए पूछूं, क्या ऐसे ही बस फजूल बैठा था, चलो सोचा चलो सवाल करके अगले को तंग कर लेते हैं। मान लोग ऐसे भी करते हैं। यानी उसका कोई मकसद नहीं होता, दुरुस्त मकसद नहीं है, नीयत भी नहीं है, बस ऐसे ही मुंह उठाया और चलो जी कोई ना कोई किसी को मैसेज कर दिया, या किसी मजलिस में बैठे नहीं, हाँ जी क्या सवाल है जी, उल्टा सीधा सवाल कर लिया। या किसी को उस आलिम का मजाक उड़ाने के लिए, बाज़ बात होता है कि इस बंदे को जवाब नहीं आएगा तो लोग हंसेंगे इसके ऊपर। तो मकसद देखना चाहिए कि उसका मकसद क्या है। तो इसमें शेख ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर उसका मकसद दुरुस्त नहीं है ना, तो वो इल्म की बरकत से महरूम रहेगा। ऐसा शख्स, उसको इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जो दूसरा असूल है सवाल का वो ये है कि उसको समझना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहा है। एक है सवाल के बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी नीयत क्या है। और एक है उस सवाल के बारे में भी सोचना चाहिए कि ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ किस चीज़ के बारे में मैं पूछने लगा हूँ। मतलब कि इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। बात का होता था गैर ज़रूरी सवाल बंदा पूछ लेता है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा पूछता है कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफान आया था या पानी का सैलाब आया था, उस पानी, वो जो पानी था वो कड़वा पानी था कि मीठा पानी था। इसी तरह बाहर लोग सवाल करते हैं कि असहाबे कहफ का जो कुत्ता था उसका रंग कौन सा था। यानी इस किस्म के जो गैर ज़रूरी और फजूल जिनका कोई फ़ायदा नहीं, ना उसको कोई फ़ायदा ना से ऐसे सवाल मौजूद हैं। यूट्यूब में बड़े उलमा से ऐसे सवाल पूछे भी गए। तो ऐसे सवाल किसी ने क्या पूछा जी, क्या जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे तो उनकी शादी होगी कि नहीं, या उसकी शादी में कौन शरीक होगा। इस किस्म के यानी गैर ज़रूरी सवाल जिनका आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। दुनिया में कोई फ़ायदा ना आखिरत में कोई फ़ायदा। अगर पता चल भी जाए, किसी को ये पता चल जाए कि कुत्ते का रंग क्या था साबिक आपके कुत्ते का, तो उसका क्या फ़ायदा होगा उसको दुनिया में या आखिरत में, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। यानी फजूल सवाल जो होते हैं, इस किस्म की चीज़ों से इंसान को परहेज़ करना चाहिए। तीसरा ये है कि बाज़ बात ऐसी चीज़ के बारे में सवाल पूछ लेना जो अभी वाकई नहीं हुई, खुद साख्ता एक फ़र्जी सवाल बना के ना कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है, जब होगा फिर देखेंगे। पहले से सोच के और फ़र्जी चीज़ें जो है ना वो वाक़यात घड़ के उसके बाद उनके बारे में सवाल करना कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है, फिर ऐसा। तो ऐसी चीज़ों से भी उलमा मना करते हैं कि इस किस्म के सवाल भी इंसान को नहीं करने चाहिए जो गैर ज़रूरी सवाल होते हैं। हाँ जी, ये भी आसिम भाई ने चैट में लिखा है कि जैसे कोई बंदा पूछे कि कितने परिंदों के नाम आए हैं। तो ये तो बाज़ लोग ये इस किस्म के सवाल भी करते हैं कि कितने परिंदों, खैर ये तो चूंकि कुरान की मालूमात के हवाले से है तो इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि गैर ज़रूरी सवाल है। अगर कुरान के अंदर किसी चीज़ का जिक्र है तो हम कहेंगे कितनी दफ़ा कुरान के अंदर ये फलां चीज़ का जिक्र हुआ है। यानी एक मालूमात के लिहाज से ठीक है, लेकिन इतना कोई जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ नहीं इसको हम कह सकते। लेकिन ये इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई फजूल चीज़ है। अच्छा, उसके बाद है तीसरा जो सवाल है ना वो ये है कि जब सवाल पूछा जा रहा है ना शेख से, उसके जिस बंदे से सवाल पूछा जा रहा है आलिम से, उसका भी ख्याल रखा जाए क्योंकि इस हालत में है। यानी बाज़ बात ऐसा होता है और ऐसा कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इमाम साहब जो है ना वो सलाम फेरा उन्होंने, अभी उन्होंने इज़्कार करने हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अन्त सलाम, फ़ौरन से एक बंदा उठा और जाके बैठ गया बगैर सलाम दुआ किए, डायरेक्ट अपना सवाल रख के, जी आप साहब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो ये जो तरीका है ये गलत तरीका है कि अगला बंदा जो अभी उसके अज़कार उसने मुकम्मल नहीं किए, अभी वो तसल्ली से बैठा नहीं है और मुंह उठा के सवाल करना शुरू कर दिया। एक है आम आदमी करता है, उसको भी नहीं पता तो उसको भी सीखना चाहिए, जिसको नहीं पता उसको भी उलमा को चाहिए कि उसको सिखाएं कि भैया आप थोड़ा वेट करें। तो बाद लोग जो है ना वो इस तरह भी
کرتے ہیں کہ وہ اہل علم کی تعظیم نہیں کرتے. حالانکہ اہل علم کی جو تعظیم ہے وہ بیسیکلی علم کی وجہ سے کی جاتی ہے نا، تو علم کی تعظیم ہے. اگر کسی عالم کی تعظیم کی جاتی ہے، حقیقت میں علم کی تعظیم کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بندہ علم کی تعظیم نہیں کر رہا، وہ کیا سیکھے گا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے حالات کا بھی ایک بندہ ہوتا ہے وہ یعنی گھر سے نکلا نماز کے لیے جا رہا ہے بنا کچھ اس کا خیال رکھے، یا بعض بات ہوتا ہے کہ عالم کسی بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے، ایک بندہ آیا ہے اور آتے ہی نا اپنا بیچ میں سوال، اس نے ان کی بات ابھی مکمل نہیں، بیچ میں اپنا سوال ڈال دیا. اور پھر سوال جو ہے نا، جو اس کا طریقہ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. وہ یہ آخری جو اصول آ رہا ہے وہ ہے. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ عالم دین ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں شیخ صاحب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہوتا. یعنی حالات کا بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں شیخ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ شیخ سوچ فکر میں ہے، کوئی مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو بیچ میں اپنا مسئلہ سوال کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا. اسی طرح جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرنے کا جو ادب ہے وہ کیا ہے. یعنی سوال پوچھنے والا یہ نہیں جیسے میں نے بتایا نا کہ امام صاحب نے انہیں سلام پھیرا اور منہ اٹھا کے گئے بغیر سلام دعا لیے، ڈائریکٹ سوال کر دیا. جبکہ جو اہل علم کی مجالس ہیں آپ دیکھیں، اسی یوٹیوب پہ آپ کو کئی، خاص طور پہ یہاں عرب میں تو یہ طریقہ معروف ہے، اس کے بغیر سوال ہوتا ہی نہیں ہے. جتنی بھی علم کی مجلسوں میں جو سوال کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو سوال شروع کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں احسن اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. اس طرح کی دعا دے کے اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے، اور سوال ختم کرنے کے بعد پھر کوئی دعا دے دی جاتی ہے. یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے سوال کو اچھے طریقے سے پوچھنے کا، کہ جو اہل علم ہے ان کا ادب بھی شامل رہے، سوال بھی اچھے طریقے سے کیا جائے، اور بعد میں اختتام بھی اس کا اس طرح. یہ تو ہمارا تھا 18واں اصول. جو 19واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے، یہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان اپنی پوری طاقت لگائے، لیکن یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ علم کو حاصل کیا جائے. یعنی علم کے حصول کے اندر اور کوئی چیز مانے نہ ہو، سب سے اوپر آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ علم حاصل کرنا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوئے اور انسان جو ہے نا وہ علم کی مجالس کو چھوڑ دے، چھٹی کر لے کہ چلو یار بعد میں چلے جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ طالب علم ہے اس کی نظر میں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ علم سب سے قیمتی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اگر کسی چیز پہ اضافے کی دعا کا کہا گیا تو وہ کیا کہا گیا؟ وقل رب زدنی علم، علم کے اندر اضافے کا کہا گیا. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے. تو جس کو قدر ہوتی ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے. تو طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس واجب کو ادا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگائے. تو اس میں ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 3 ذکر کیے ہیں اصول یا امور ذکر کیے ہیں کہ پوری کوشش کرنا، بذل الوسع والجہد، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اپنا سب کچھ اس کے اندر لگا دینا کہ میں علم حاصل کروں. دوسری چیز ہے صدق الطلب، کہ سچی طلب ہو، لگن سچی ہونی چاہیے. یعنی وہ کس لیے حاصل کر رہا ہے، کیا مقصد کیا ہے اس کا. اور تیسرا چیز ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرے. نیت جو ہے نا وہ کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو کسی کام کے کرنا، اللہ کے اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو کرنا، یہ ہوتی ہے نیت. اور اخلاص کیا ہوتا ہے کہ اس نیت کو ہر قسم کے اللہ کے علاوہ اگر اس کے اندر اس نیت میں کوئی چیز شامل ہے تو اس کو نکال دینا. کسی چیز کو خالص کرنے کے معنی میں اخلاص ہوتا ہے نا، اخلاص یخلص، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا. تو نیت کا ہو گیا ارادۃ القلب العمل تقربا الی اللہ، کہ دل کا ارادہ کسی کام کو کرنے کا اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا. اور اخلاص کیا ہے کہ اس نیت کی صفت ہے، سمجھ لیں کہ نیت کیسی ہونی چاہیے. وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس ارادے کے اندر جو آپ نے ارادہ کیا نا اس میں کوئی غیر شامل نہ ہو اللہ کے علاوہ، صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو. تو اس میں انہوں نے بڑی ایک خوبصورت ذکر کی ہے بات، کہ جو لذت العلم ہے یہاں پہ، یہ ابھی ہم پڑھتے ہیں نا. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ان لذت العلم فوق لذت السلطان والحکم التي تتطلع الیہا نفوس کثیرہ. جو علم کی لذت ہے نا یہ دنیا کی حکمرانی اور بادشاہت سے کہیں بڑھ کر ہے. یعنی بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ بادشاہت کا نشہ ہے کسی چیز کا، لیکن جو علم کی لذت ہے، اور جس بندے کو یہ لگ جائے، جس نے اس کا مٹھاس چکی ہو نا،
اس کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، نہ کسی عہدے کی، نہ کسی ان چیزوں کی، اور یہ حقیقت بات ہے۔ جیسے اس میں شیخ نے ذکر بھی کیا، ابو جعفر المنصور جو تھا، عباسی خلیفہ بڑے مشہور تھے ابو جعفر منصور، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا کی کسی لذت کوئی ایسی باقی ہے جو آپ کو نہ ملی ہو؟ حالانکہ اتنی بڑی سلطنت کے ممالک تھے، تو انہوں نے وہ اپنی، یوں سمجھ لیں کہ جو عرش ہوتا ہے نا بادشاہ کا، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ بندہ۔ اس نے کہا ایک میری خواہش ہے کہ کوئی محدث جو ہے نا وہ گفتگو کر رہا ہو، تالے میں بیٹھے ہیں، اور مجھ سے سوال پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کہا ابھی، یعنی طالب علم جو املا کر رہا ہوتا ہے نا، وہ پوچھتا ہے کہ شیخ آپ نے کیا کہا تھا ابھی، کہ کس کے بارے میں بات کی، تو کہتے ہیں حدثنا فلان حدثنا فلان، کہ مجھ سے فلاں امام نے روایت کی، فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے بات کی، اس طرح جو سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، جو حدیث کی سند ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یہ میری خواہش ہے۔ اور ایسا حقیقت بھی ہے کہ جو علماء کی مجالس ہیں یا ان کا احترام جب دیکھتے تھے، تو بادشاہ بھی اس چیز کی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو، یعنی ہمارے پاس سارا کچھ ہے لیکن اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ بغیر کسی لالچ کے جو ہے نا لوگ ہم سے محبت کریں۔ تو یہ جو لذت العلم ہے نا، یہ ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے یہ جو پر ہم نے تین امور ذکر کی ہیں، انسان جو ہے وہ پوری کوشش کرے، اخلاص کے ساتھ، نیت درست ہو، اور پھر جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ نے لگانا ہے اس چیز کے لیے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں ابھی، آپ نے دیکھا جو گروپ میں ہے نا، میں نے ایک دفعہ شیئر بھی کیا تھا، جنگ کے عالم ہیں عبدالرحمان ضیاء صاحب، ان کا دل کا آپریشن ہوا، اور میرا نہیں خیال کہ جیسے ان کو ہوش آئی نا، ڈرپ لگی ہوئی ہے، اور چند لمحوں بعد ہی انہوں نے کوئی کتاب پکڑی ہوئی تھی اور وہیں بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ میں نے ایک دفعہ اس کی تصویر بھی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے سعودیہ کے جو مفتی اعظم تھے، جو آج کا خطبہ بھی دیا کرتے تھے، عبدالعزیز صاحب، تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں۔ تو ان کی وفات سے پہلے کہ آپ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، بیڈ میں لیٹے ہوئے ہیں، تو ریڈیو پروگرام ان کا چلتا تھا سوال جواب کا، تو وہ وہاں پہ سوال جواب ہاسپٹل کے اندر سے بھی چل رہا تھا ان کا سلسلہ۔ یہ نہیں کہ بیمار ہیں حالانکہ انتہائی تکلیف میں، تو اس کے باوجود وہ سوال جواب کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا تھا، اور جو شاگرد تھے وہ کتاب کوئی پڑھ رہے ہوتے تھے، شیخ اس کے اوپر تعلیق چڑھا رہے ہیں، اس کی شرح کر رہے ہیں یا اس کی درستگی کروا رہے تھے۔ یہ آج کے واقعات ہیں، پرانی باتیں نہیں کر رہے کہ چلو جی اس دور میں کون سے ایسا کوئی معاملہ تھا، یہ آج کی باتیں ہیں، کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس لذت کو نہ صرف حاصل کرتے ہیں بلکہ طلباء میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ جس نے یہ لذت چکھی ہوئی ہے نا، اس کو ہی پتہ ہے ان چیزوں کا، جس نے نہ چکھی ہو تو اس کے لیے تو یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ ایسے ہی۔ جیسے شیخ نے یہ یہیں پہ کیا، میں نے چھوڑ دیا وہ کیونکہ ٹائم کم ہے، تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات جو علم کے حصول میں جو تکالیف آتی ہیں نا، وہ ایک بندے کے لیے تو ہو سکتا ہے تکلیف ہو، جیسے مثال کے طور پیدل چل کے کسی علم کی مجلس میں بڑی دور تک جانا ہے، اب یہ کتنی مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر اس دور میں جس دور میں پیدل سفر کرنا پڑتا تھا یا گھوڑوں پہ یا اس طرح، اسی طرح آج بھی اگر کوئی بندہ اگر کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہا ہے، بس میں سفر کر رہا ہے یا رکشے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، اب ظاہر اچھی خاصی ٹینشن ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے سفر کے اندر۔ اب بعض لوگوں کے نزدیک یہ پریشانی ہے، لیکن بعض طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس کام کے اندر بھی لذت آ رہی ہوتی ہے، اس چیز کو کوئی وہی سمجھ سکتا ہے جو اس لذت کو پہچان چکا ہوتا ہے، جس نے اس کا مزہ چکھ لیا، اس کی مٹھاس چکھ لی ہے نا، وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھسیٹا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تو وہ احد احد کہہ رہے ہوتے تھے، انہوں نے ایمان کی جو لذت تھی نا وہ چکھی ہوئی تھی، تو وہ ایمان کی جو لذت ہے نا، وہ بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی انسان جو ہے نا وہ اس کو بھولتا نہیں ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ کسی اور ہی ہوتا ہے، جیسے سیدہ آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی، ان کا دیکھیں کہ وہ جب ان کو اس نے وہ سلیب پہ لگایا یا کیا، وہ کیل ٹوکے جا رہے تھے ان کے ہاتھوں میں، اور تکلیف دی جا رہی تھی، عذاب دیے جا رہا تھا، اور ان کی جان نکل رہی تھی تو وہ ہنس رہی تھی، یعنی مسکرا رہے ہیں جنت کا سوچ سوچ کے، ان کی جو دعا 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو بندہ اس مرحلے سے گزرتا ہے یا جس نے اس کی مٹھاس کو چکھا ہوتا ہے نا، اس کے لیے پھر یہ تکالیف جو ہوتی ہے نا، یہی اس کی، جس کو کہتے ہیں نا، انجوائے کا باعث بن جاتی ہے۔
یعنی لوگوں کی نظر میں یہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس بندے کے اوپر جس کے اوپر یہ چیز گزر رہی ہوتی ہے اس کے لیے وہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا، اس میں یہاں شیخ نے بعض لوگوں کے ذکر بھی کیے ہیں ابھی، یعنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، شیخ حافظ الحکمی سعودیہ کے عالم تھے، یعنی نوجوانی میں ہی 35 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، لیکن اپنے حافظے کی وجہ سے بڑے مشہور تھے۔ تو ان کے خادم کا واقعہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ، اس سے میں نے شیخ کی بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ شیخ کتاب پڑھ رہتے تھے، ہم کھانا لے کر آئے، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی تھوڑی دیر بعد کھاتا ہوں، رکھ دو ادھر۔ وہ پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، کافی ٹائم گزر گیا، میں نے شیخ سے کہا شیخ کھانا، ان کا چلو اب تم کھا لو، میں نے نہیں کھانا۔ یعنی پہلے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، لیکن علم کے اندر ایسے وہ کھوئے ہوئے تھے نا، علم حاصل کرنے میں، کتابیں پڑھنے میں ان کو لذت ایسی آ رہی تھی، کھانا بھول گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی میں بھی سالانہ ایک مجلس لگتی ہے ساتھ، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے نا شیخ نے، وہ ویسے کے لیے یہاں ریاض کے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں ان کے دروس ہوتے ہیں، تو ان کا ایک پورا ایک کورس ہے، وہ مسجد نبوی میں کرواتے ہیں، 1 ہفتے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں ریاض میں بھی ایک مجلس لگتی ہے جو 2 ہفتے کی ہوتی ہے، تو اس میں صبح فجر سے لے کے رات 9-10 بجے تک ہوتا ہے، صرف نماز کا وقفہ ہے، اور کوئی ہلکا پھلکا بیچ میں کسی نے کچھ کھانا پینا ہو، چائے وغیرہ، بس پورے 2 ہفتے یہ چلتی ہے مجلس، اور یہ ہر سال ہوتی ہے۔ تو پورے سعودیہ سے طلباء جو ہے نا وہ آتے ہیں اس مجلس میں، علماء بھی آتے ہیں اس کورس کو کرنے کے لیے۔ تو یہ جو اتنی لمبی لمبی دیر بیٹھنا، یہ بغیر اس کے نہیں بیٹھا جاتا کہ انسان کے اندر اس کے حص ہو سیکھنے کی، اور اس کو واقعی اس مجلس کے اندر سے فائدہ ہو رہا ہو، اس لذت کو فیل کر رہا ہو، تبھی وہ اتنی دیر بیٹھ سکتا ہے، ورنہ تو آپ کسی کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھیں، اس طرح کی گفتگو کریں تو وہ بور ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، بوجھ سا فیل کرتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن پورے 2 ہفتے ایسا ہوتا ہے۔ یہ مسجد نبی میں جن کی یہ کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا جو ہوتا ہے یہ پورے 1 ہفتے کا ہوتا ہے، تو ان کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا جب تک انسان کے اندر سچی لگن نہ ہو۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا آخری ہے اصول، وہ یہ ہے کہ انسان حفظ الوقت فی العلم، علم کے اصول میں جو وقت کی قدر ہے نا، یہ کیا، یہ وقت کی حفاظت کرنا، کہ اپنے وقت کو نہ ضائع کیا جائے۔ تو ابن الجوزی رحمہ اللہ بڑے مشہور مصنف بھی ہیں، امام بھی، ان کی کتاب ہے سعید الخاطر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو زمانہ یا وقت ہے نا، اس کی قدر کو پہچانے، اس کی منزلت کیا ہے، مقام کیا ہے، اس کی قدر کرے وقت کی، اور ایک لمحہ بھی اللہ کے قرب کے بغیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے؟ جی شکریہ۔ تو میں بات کر رہا تھا ابن الجوزی رحمہ اللہ کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی انسان کا ایسا نہیں گزرنا چاہیے زندگی میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت نہ کر رہا، اور اس میں بھی اللہ کی اطاعت میں بھی اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو افضل وقت ہے، افضل اعمال ہے نا وہ کرے، افضل سے افضل، چاہے اس کا تعلق ذکر کے ساتھ ہو یا عمل کے ساتھ ہو۔ اس میں محمد بن عبد الباقی البزاز، بہت بڑے امام گزرے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما ضیعت ساعتا من عمری فی لہو او لعب، میں نے کبھی بھی اپنی زندگی کو ایک لمحہ بھی کھیل اور یہ فضول جو دنیا کے کھیل تماشے ہوتے ہیں ان میں کبھی ضائع نہیں کیا۔ اور اسی طرح ابو الوفا ابن عقیل، یہ بہت بڑے امام تھے، ان کی جو کتاب ہے، یعنی تاریخ اسلامی میں شاید سب سے بڑی کتاب انہوں نے لکھی، 800 جلدوں میں، ٹھیک ہے،
جس کی کچھ جلدیں بھی موجود ہیں، باقی جو ہے وہ مفقود ہیں، جس کا یہ نہیں پتہ نہیں کہ ادھر ہے، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں. تو وہ کہتے ہیں کہ انی لا یحل لی ان اضیع ساعۃ من عمری، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کروں. اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا نا دنیا میں. تو جو جن علماء نے اتنے بڑے بڑے کام کیے نا، ان کا پھر یہ حال ہوتا ہے. جیسے بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ کا پڑھا ہے، اسی طرح جو ہم کتاب دوسری جو حدیث کی ہم پڑھے نا، اربعین نووی، تو امام نووی رحمہ اللہ جب انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو 4 سال تک نہ لیٹ کے نہیں سوئے زمین پہ. 4 سال ٹیک لگا کے سوتے تھے تکیے کے ساتھ، تاکہ جب جھٹکا لگے پھر اٹھ جاتے، پھر پڑھنا شروع کر دیتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ایسے نہیں حاصل ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو مقام دیا، ان کی یہ جو کتاب ہے اربعین نووی، اسی طرح اور ریاض الصالحین ہے، اور کتابیں جو ایسے ائمہ نے لکھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت سے ایسا نوازا کہ آج ہر مسجد میں ان کی کتاب رکھی ہوتی ہے. اور اگر ہم آج کے دور کی بات کریں، جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے، ڈاکٹر صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، ان کے بیٹے سے بھی میری جو ہے نا وہ دوستی بھی ہے، تو ان سے بھی پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو روٹین ہے وہ کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کبھی بھی مسلسل، وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کبھی ہے 5 گھنٹے سوئے، مگر نہ، ڈاکٹر صاحب کی روٹین ہے 4 گھنٹے سونا، اور وہ بھی مسلسل 4 گھنٹے نہیں سوتے. جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ بھی 12 بجے سویا، صبح 4 بجے اٹھ گیا، تو یہ روٹین نہیں ہے ان کی. 12 بجے مثال کے طور پہ رات کو سوئے ہیں تو گھنٹے ڈیڑھ بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر کوئی کام اپنا شروع کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ جب نیند آتی ہے پھر کوئی گھنٹہ ڈیڑھ آدھا گھنٹہ آگ لگا لی. اس طریقے سے وہ اپنی 4 گھنٹے کی نیند پوری کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. یعنی روٹین ہی صرف 4 سے 5 گھنٹے سونا ہے، اس سے علاوہ باقی کام ہی کام. تو یہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ایسے بھی، ایسے یہاں کئی ایسے ہمارے اساتذہ میں بھی شامل ہیں اسی طرح کے شیوخ ہم جن کو ہم جانتے ہیں کہ 16 سے 17 گھنٹے ان کا لائبریری میں گزرتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا ہی سارا معاملہ. تو جن لوگوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہوتی ہے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر مقام بھی دیتے ہیں، ان کا ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ انہوں نے واقعی. تو یہ جو انہوں نے 800 جلدیں لکھی تھی وہ اس ایسے نہیں لکھی ہوں گی. جو جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا ضائع نہیں کیا، وہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھیل تماشے میں کبھی ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. تو جن لوگوں نے، جن علماء نے اپنے وقت کو اس طرح استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی عطا فرمایا. یعنی یہاں پہ شیخ نے لکھا کہ بعض ایسے بھی اہل علم گزرے ہیں کہ جب اس ٹائم کھانا کھا رہے ہوتے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ یہ تو ابھی حال یعنی ہمارے زمانے کی بات ہے نا، کہ شیخ جو ابھی مفتی اعظم سعودیہ کے فوت ہوئے، ان کی بھی تصویریں موجود ہیں، بلکہ شاید ویڈیو بھی موجود ہو کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں اور بیڈ پہ ہیں، انتہائی بیمار ہیں، بولنے میں بھی ان کو مشکل ہو رہی ہے، لیکن ایک جو ان کا پروگرام ریڈیو پہ چلتا تھا تو وہ بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مائک لگا اور وہ سوال پوچھ رہا ہے شیخ سے. اسی طرح بعض طلباء جو ہے ان کے اوپر کوئی کتاب کی قرات کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کرتے، نہ بیماری میں نہ ویسے. تو جس ٹائم وہ کوئی کھانا کھا رہے تھے تب بھی کوئی طالب کتاب پڑھ. حتیٰ کہ بعض اہل علم کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ واش روم میں جب جاتے تھے تو باہر بندہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اس کو سن لے. یعنی اتنا ٹائم بھی وہ نہیں ضائع کر رہے تھے. اور یہ باتیں ہم جیسے لوگوں کو بڑی عجیب بھی لگتی ہیں کہ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے بھائی ایسے، یہ حقیقت ہے. تو آخر میں اس کتاب کا جو اختتام کیا شیخ نے، یہ ایک شعر سے کیا کہ وزیر صالح بن حمیرہ وہ کہتے ہیں: والوقت انفس ما عنیت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. کہ جو ٹائم ہے نا، یہ سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی چاہیے انسان کو. واراه اسهل ما عليك يضيع، وہ اپنے وزیر کو جو ہے نا وہ سوری، یہ وہ نصیحت کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے جس کی تجھے حفاظت کرنی چاہیے وہ تمہارا وقت ہے، اور سب سے آسان چیز جس کو تم ضائع کرتے ہو نا وہ بھی تمہارے لیے وقت ہی ہے. کہ سب سے آسان چیز بھی ہے اس کو چاہے ضائع کر لو، سب سے قیمتی بھی ہے کہ اس کی حفاظت سب سے زیادہ کی جانی چاہیے. کیونکہ انسان کا جو وقت ہے نا، غالباً عبداللہ بن مبارک یا سفیان ثوری رحمہ اللہ، مالک کسی سلف صالحین میں بڑے امام کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عمر ہے نا وہ انسان
کہ سمجھے جسم کے اعضاء ہیں، جس طرح کوئی دن گزرتا ہے تو سمجھے اس کے جسم کا ایک عضو کم ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کی جو عمر ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان نے اسی کے اندر جینا ہے، جیسے جیسے یہ کام ہوتا جا رہا ہے سمجھے اس کی زندگی کم ہو رہی ہے، عضو کم ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ، اگر مثال کے طور پہ ہم اس زندگی یا عمر کو ایک انسانی صورت دے دیں، تو ایک دن گزرنے سے ایک انگلی کم ہو، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن ہاتھ، بازو، کرتے کرتے کیا ہوگا کہ اینڈ کیا ہوگا، وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ تو اسی طرح انسان کی جیسے جیسے زندگی گزرتی جا رہی ہے ویسے ویسے کیا ہوا جا رہا ہے کہ وہ موت قریب آ رہی ہے، اور وہ کام ہوتے جا رہی ہیں چیزیں، جو اس کو ٹائم لمٹ ملی ہوئی ہے نا کہ اتنا عرصہ تم نے یہاں پہ رہنا اور یہ کام کرنا ہے۔ تو جو بندہ اس ٹائم کو اچھے سے گزارے گا تو آخرت میں اس کا رزلٹ پا لے گا، جس نے ضائع کیا ہوگا اس کو بھی پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہ اس کتاب کو جو ہم نے پڑھی ہے، یہ کتاب، اس میں جو کچھ پڑھا ہے، خیر کی جتنی بھی باتیں پڑھی ہیں، اس پہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہماری طرف سے کمی کوتاہی رہے گی اس کو معاف فرمائے، اور ہمارے لیے جو آئندہ ہماری جو بقیہ زندگی ہے اس کو اپنی رضا والے نیک کمال کرنے میں گزارنے کی توفیق دے، اور ناراضگی والے کاموں سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ انشاءاللہ ابھی 10 منٹ بعد جو ہے نا، یا 15 منٹ بعد، ہم اپنی جو حدیث کی ہماری چل رہی ہے کلاس، اس کا بھی آج انشاءاللہ کلاس لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب اس کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔